السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزو، کیا تم نے کبھی رات کی گہری خاموشی میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اپنے دل کی تڑپ کو آنسوؤں میں بیاں کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی سجدے میں گر کر آنکھیں بند کر کے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے، اے اللہ بس وہی مل جائے، میرا دل اسی کو چاہتا ہے؟ کیا تم نے وہ لمحہ جیا ہے جب ایک نام، ایک چہرہ تمہاری ہر نماز، ہر دعا، ہر سانس کا حصہ بن گیا ہو، جب تمہارا دل ہر بار اسی کی یاد میں ڈوب جاتا ہو اور تمہاری روح صرف اسی کی خواہش میں تڑپتی ہو؟ یہ ویڈیو ان تمام ٹوٹے دلوں کے لیے ہے جو کسی خاص شخص کو پانے کی خواہش میں سجدوں میں روتے ہیں، تہجد کی نماز میں آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے صرف ایک ہی چیز مانگتے ہیں، لیکن وہ شخص یا تو ان کی زندگی سے دور چلا گیا ہے یا شاید ان کی تقدیر میں لکھا ہی نہیں۔ جب ہر سجدے میں وہی چہرہ سامنے آتا ہے، جب تمہارے ہونٹوں پر اللہ کا نام ہوتا ہے مگر دل صرف اسی کی یاد میں کھویا ہوتا ہے، یہ کوئی سادھرن محبت نہیں، یہ وہ احساس ہے جب تمہاری چاہت عبادت بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا تمہاری یہ محبت اللہ کی رضا کے مطابق ہے؟ کبھی کبھی ہم کسی کو پانے کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، مہینوں سالوں تک سجدوں میں گرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، لیکن جواب میں صرف خاموشی ملتی ہے، نہ اس شخص کی طرف سے کوئی اشارہ، نہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی، بس ایک لمحہ تھکا دینے والا انتظار جو دل کو سوالوں سے بھر دیتا ہے۔ اے رب، کیا وہ میرے لیے نہیں؟ کیا میں غلط ہوں؟ کیا میری محبت میں کوئی کمی ہے؟ اور پھر ایک دن جب دل بہت تھک جاتا ہے، جب آنسوؤں سے سجدے بھیگ جاتے ہیں، جب ہر دعا بیکار لگنے لگتی ہے، تب تمہارے ہونٹوں سے صرف ایک ہی دعا نکلتی ہے، اے اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وہی عطا کر، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اتنا سکون دے کہ میں بنا اس کے بھی جی سکوں۔ یقین مانو، اللہ تمہاری ہر دعا سنتا ہے، وہ تمہارے ہر آنسو کو گنتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہارا نہیں ہوا تو سمجھو کہ اللہ نے تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ پیارے عزیزو، اللہ کا ہر فیصلہ تمہاری بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ اگر وہ تمہاری دعا کو اسی طرح قبول نہیں کرتا جیسا تم چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تمہاری دعا ٹھکرا دی، بلکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ کبھی وہ تمہیں اس شخص سے اچھا کوئی رشتہ دے گا، کبھی وہ تمہارے دل میں اتنا توکل اور رضا بھر دے گا کہ تم اسی میں سکون محسوس کرو گے، اور کبھی تمہاری اس محبت کو تمہیں اپنے اور قریب لانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ سوچو، اگر اس شخص کی چاہت نے تمہیں تہجد کی نماز پڑھنا سکھا دیا، اگر اس کی یاد نے تمہیں قرآن سے جوڑ دیا، اگر اس کی کمی نے تمہیں بار بار اللہ کے سامنے سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا، تو کیا یہ محبت نقصان تھی؟ نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جو اللہ نے تمہاری روح کو ترقی دینے کے لیے چنا۔ کبھی کبھی اللہ کسی شخص کو تمہاری زندگی میں نہیں دیتا، بلکہ اس کی یاد کو تمہاری توبہ، تمہاری عبادت اور تمہاری روحانی انتی کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ تمہیں سکھاتا ہے کہ اصلی محبت صرف پانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان نہیں۔ پیارے عزیزو، سب سے مشکل صبر وہ ہے جب تم کسی کو پانے کی دعا کرتے ہو اور اللہ تمہیں روک دیتا ہے، جب تمہارا دل بار بار اسی شخص کی طرف لوٹتا ہے مگر تقدیر کا دروازہ بند رہتا ہے۔ یہیں سے تمہارے ایمان کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیا تم اللہ پر اتنا یقین رکھو گے کہ اگر وہ شخص تمہارا نہیں ہوا تو بھی تم ٹوٹو گے نہیں؟ کیا تم اتنا صبر کرو گے کہ اپنی محبت کو اللہ کی رضا سے اوپر نہیں رکھو گے؟ یاد رکھو، اللہ ہر دعا کو سنتا ہے مگر وہ ہر دعا کو اسی طرح قبول نہیں کرتا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ کبھی وہ بہتر دینے کے لیے کسی چیز سے روک لیتا ہے، کبھی وہ تمہیں آزماتا ہے کہ کیا تم اس کی رضا کو اپنی خواہش سے زیادہ اہمیت دو گے۔ پیارے عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو کیا اللہ نے ان کی قربانی لے لی؟ نہیں، اللہ نے انہیں اس سے بہتر دے دیا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے۔
وہ تمہارے صبر کو دیکھتا ہے، تمہارے توکل کو پرکھتا ہے، اور پھر تمہیں اس سے کہیں زیادہ دیتا ہے جتنا تم نے مانگا تھا۔ تو اگر تمہاری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو نراش مت ہونا، اللہ نے تمہاری دعا کو ضائع نہیں کیا۔ یا تو وہ اسی شخص کو تمہاری زندگی میں لائے گا، اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہیں اس سے اچھا کوئی رشتہ دے گا۔ پیارے عزیزو، پھر وہ تمہاری اس محبت کو جنت میں تمہارا انعام بنا دے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے ان کے رب کے پاس بخشش اور بڑا انعام ہے۔ پیارے عزیزو، تمہاری ہر دعا، ہر آنسو، ہر سجدہ، یہ سب اللہ کے پاس درج ہے۔ جب سارے دروازے بند نظر آئیں، جب وہ شخص تمہارا نہ ہو تو ٹوٹ کر گرو، مگر انسانوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اور کہو، اے رب، میں نے اپنے دل کی ساری باتیں تجھ سے کہہ دی، اب تجھے جو منظور ہے وہی کر دے، وہی کر، کیونکہ تو میری محبت سے زیادہ میری بھلائی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوں۔ اگر تمہارا دل ٹوٹا ہے، اگر تمہاری دعا نامنظور ہوئی ہے تو غم مت کرو، بلکہ خوش ہو جاؤ، کیونکہ اب اللہ تمہارے بہت قریب ہے۔ تہجد کی نماز پڑھو۔ رات کا آخری حصہ وہ وقت ہے جب اللہ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اپنی ہر خواہش، ہر درد کو اللہ سے کہو، قرآن سے جڑو، قرآن کی آیتیں تمہارے دل کو سکون دیں گی۔ پیارے عزیزو، سورہ عشر پڑھو جو کہتی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ صدقہ دو، اپنی خواہش کو اللہ کی راہ میں صدقے سے جوڑو، یہ تمہاری دعا کو طاقت دے گا۔ صبر اور توکل رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ تمہارے لیے وہی چنے گا جو تمہاری روح اور دنیا کے لیے بہتر ہے۔ پیارے عزیزو، یقین رکھو، اللہ تمہارے آنسوؤں کی قیمت جانتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہارا نہیں ہوا تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا، یا پھر تمہیں اتنا سکون دے گا کہ تم بنا اس کے بھی جی سکو گے، اور سب سے بڑی بات، وہ تمہیں خود سے ملا دے گا۔ بس صبر کرو، دعا کرنا کبھی مت چھوڑو، ایک دن اللہ تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول کرے گا کہ تم کہو گے، اے اللہ، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو میں نے تجھ سے مانگا تھا۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل کو چھو گئے ہوں تو اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔